بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو جرى العقد بین الفضولیین او بین الفضولی والاصیل جاز بالاجماع، اور اگر عقد دو فضولیوں کے درمیان جاری ہوا ہو، دونوں جانب سے دو فضولی، ایک لڑکی کی جانب سے فضولی اس نے ایجاب کر دیا اور دوسرا لڑکے کی جانب سے فضولی اس نے قبول کر لیا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عقد تام ہو جائے گا۔ ہاں البتہ چونکہ یہ فضولی ہے، ابھی ان دونوں کی جانب سے اجازت ملی نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ جب اجازت دے دیں گے خبر پہنچنے کے وقت، جب انہیں اپنے نکاح کی خبر پہنچے گی کہ فلاں نے میرا نکاح بغیر پوچھے کرا دیا ہے، تو اسی مجلس میں اگر وہ قبول کر لیں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، تو وہی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے اور اگر عقد دو فضولیوں کے درمیان جاری ہوا، یعنی ایسا نہیں کہ فضولی ایک ہی ہے اور وہی دونوں جانب سے ہے، فضولی ہیں مگر دونوں جانب سے الگ الگ فضولی ہیں، یا ایک فضولی اور اصیل کے درمیان ہے، ایک ہی یہ ایک شخص ہے فضولی کسی کا، اور ایک جانب سے جو عقد کر رہا ہے وہ اصیل ہے خود ہی، جیسے زید ہے جو خود نکاح کرنے والا ہے، ہندا کی جانب سے وہ اجازت نہیں ملی ہے، کوئی دوسرا کھڑا ہو گیا اس کی جانب سے فضولی طور پر، اس نے قبول کر لیا، جب بھی نکاح ہو جائے گا۔ جازا بالاجماع، تو بالاجماع جائز ہے۔ دیکھیے اوپر اختلاف آیا تھا کس کا؟ طرفین کا اور امام ابو یوسف کا۔ طرفین کے نزدیک یہ تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی ایک جانب سے فضولی کی حیثیت اس عاقد کی بن رہی ہے، دوسری جانب سے چاہے وہ اصیل ہو، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ ولی ہو، ٹھیک ہے، اصیل ہو خود اپنا ہی نکاح کر رہا ہے، وکیل ہے کسی نے معمور کر دیا اسے، ولی ہے اللہ نے معمور کر دیا ہے اسے، یہ نہ ہوا۔ اگر وہی شخص دوسری جانب سے فضولی بن کر کے اور عقد کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں طرفین کے نزدیک وہ عقد منعقد نہیں ہوگا، موقوف ہو کر بھی منعقد نہیں ہوگا۔ دیکھیے وجہ اصل میں اس کی یہ ہے، کہتے ہیں کہ عقد جو موقوف ہو، اجازت پر موقوف ہو کر کے باقی رہتا ہے، انعقاد ہو جاتا ہے مگر موقوف رہتا ہے، تو وہ اس صورت میں جب کہ وہ عقد تام ہو، کیا ہو؟ عقد تام ہو چکا ہو، اجازت کے ساتھ تام ہو چکا ہو تو اسی وقت لازم بھی ہو جائے گا، بغیر اجازت کے تام ہو چکا ہو تو اجازت پر موقوف رہے گا، لیکن پہلی شرط کیا ہے کہ اسی مجلس میں عقد تام ہو جائے۔ اور عقد کے لیے اصل یہ ہے کہ عقد اصل میں ہوتا ہے دو شخصوں کے کلام سے۔ عقد کیا ہوتا ہے؟ دو لوگوں کے متعاقدین کے درمیان ہوتا ہے، دو شخصوں کے کلام سے ہوتا ہے، ایک کا کلام ہوتا ہے، دوسرے کا اس کی جانب سے اس کے کلام کا جواب بنتا ہے، اس نے کہا بیع تو، دوسرے نے جواب دیا اشتری تو عقد میں اصل کیا ہے کہ دو شخصوں کے کلام سے عقد وجود میں آتا ہے، اور دو شخصوں کا کلام کیا بنتا ہے؟ ایک دوسرے کا سوال جواب بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے پہلے کہا تو دوسرے کا کلام اس کا جواب بنے گا، اور ادھر والے نے پہلے کہا تو ادھر والے کا کلام اس کا جواب بن جائے گا۔ تو اصل یہ کہ دو شخصوں کے کلام سے منعقد ہوتا ہے جو دونوں ایک دوسرے کے متبادل ہوں، یہ ہے، تو اصل تو یہی ہے۔ اچھا اب جب اصل یہ ہے تو صحیح یہ ہوا کہ ایجاب و قبول دو الگ الگ شخصوں کی جانب سے ہو، دو الگ الگ شخصوں کی جانب سے، ایک جانب سے ایجاب دوسری جانب سے قبول، لہذا یہ ایک ہی شخص کا کلام ایجاب کے ساتھ ساتھ قبول کی بھی منزل میں ہو جائے، یہ اسی وقت ہوگا
جبکہ وہ شخص جو ایجاب کر رہا اور قبول کی بھی منزل میں ہو رہا ہے وہ کسی جانب سے فضولی نہ ہو، دونوں کا مامور ہو، کیا ہے، دونوں کی جانب سے اجازت ملی ہوئی ہو، تو ایک ہی شخص کا کلام دو ایجاب اور قبول دونوں کی منزل میں ہو جائے گا، کیونکہ جیسی وہ بولے گا فٹافٹ دونوں کی جانب منتقل ہوتا جائے گا۔ بھئی دونوں نے بنا دیا، جو گواہوں کی موجودگی میں کہ دیکھو میں نے اپنی وکالت میں فلاں بنت فلاں کا نکاح فلاں ابن فلاں کے ساتھ کر دیا، جیسے کہتا جائے گا تو جیسے کہ فلاں بنت فلاں کا نکاح تو اس کی جانب منتقل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ کر دیا اس کی جانب منتقل ہو رہا ہے، کیونکہ دونوں کی نے اجازت دے رکھی ہے۔ تو بول تو ایک ہی شخص رہا ہے لیکن وہ زبان صرف اس کی ہے، اور چونکہ وہ اجازت یافتہ ہے اس لیے اس کا بولنا اس کے موکل کا بولنا ہے۔ تو دونوں جانب سے جب وہ مامور ہو تو اس کا ایک ہی شخص کا ایک ہی کلام، دو کلام بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح فلاں ابن فلاں کے ساتھ کر دیا اور فلاں ابن فلاں کی طرف سے میں نے اس نکاح کو قبول بھی کر لیا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، بس یہی دونوں پر مشتمل ہو جائے، فٹافٹ وہ منتقل ہوتا جائے گا۔ تو ایک ہی شخص کا ایک ہی کلام دونوں کلاموں کی منزل میں اس وقت ہوگا، حکمن، یہ حکمن نہ ہو رہا ہے، حقیقتاً تو ہے نہیں، حکمن، جبکہ دونوں کا مامور ہو یا دونوں کا ولی ہو، یا دونوں کا ولی ہو، یا ایک کا ولی ہو دوسرے کا مامور ہو، یا اپنی جانب سے اصیل ہو اور دوسری جانب سے ولی یا وکیل ہو، یہ ساری چیزیں ہو اس میں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ایک جانب سے اصیل ہے، وکیل ہے یا ولی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن دوسری جانب سے کیا ہے، مامور نہیں ہے، بالکل فضولی ہے، تو ایک ہی شخص کا کلام یہ دو کلاموں کی منزل میں نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے امام اعظم کے اس کلام کو اس بات کے ساتھ مقید کیا ہے کہ یہ اس وقت تک منعقد نہیں ہوگا جب تک کہ وہی شخص دوسری جانب سے دوسرا بھی کلام نہ کر دے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب اس سے پہلے والی صورت میں کیا تھا، مامور ہو دونوں جانب سے ولی ہو یا اصیل ولی وغیرہ ہو، ان تمام صورتوں میں ایک ہی کلام، ایک ہی شخص ہے اور ایک ہی کلام کر رہا ہے، ایجاب اور قبول دونوں بن جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ والی صورت بن رہی ہے تو اس صورت میں یعنی ایک جانب سے فضولی بن رہا ہے تو اس صورت میں ایک ہی کلام نہیں بن پائے گا، ہاں اگر وہی شخص تنہا شخص دو کلام استعمال کر لے تب ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے یہ مقید کیا ہے، یعنی ایک جانب سے فضولی ہے اور ایک جانب سے اصیل ہے مثلا، اب اس کے بعد اس نے اس طرح سے نکاح کیا کہ میں نے اپنا نکاح فلاں بنت فلاں کے ساتھ کر دیا، پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا، اور میں نے ہی اسی مجلس میں فلاں بنت فلاں کی طرف سے اس عقد کو قبول بھی کر لیا۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر دو کلام اسی کی جانب سے ہو جائے تو پھر یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، حالانکہ صاحب فتح القدیر نے اس کا رد کر دیا ہے اور یہ کہا کہ ایسا کچھ نہیں، یہ صحیح نہیں، صحیح یہی ہے کہ چاہے ایک کلام استعمال کرے چاہے دو کلام استعمال کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا ایک ہی کلام ایجاب اور قبول دونوں کی منزل میں اسی وقت ہوگا جبکہ دونوں کی جانب سے مامور ہو یا دونوں کا ولی ہو یا اصیل ولی یا اصیل وکیل وغیرہ کی صورت ہو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ ایک ہی شخص عقد دونوں نہیں کر سکتا، عقد کے جو دونوں ارکان ہیں وہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ عقد نام ہے دو شخصوں کے دو کلاموں کا، دو شخصوں کے دو کلاموں کا۔ ہاں اب حکمن ایک ہی شخص کا ایک ہی کلام دو شخصوں کے دو کلام کی جانب کے درجے میں اس وقت ہوگا جبکہ یہ صورت پائی جائے۔ اگر فضولی بن رہا ہے تو پھر اس کا کلام اس فضولی کی جانب سے قبول یا ایجاب میں نہیں آئے گا۔ اچھا دیکھیے، ولو اور اگر دو فضولیوں کے درمیان ہو، کیا دونوں جانب دو الگ الگ فضولی ہیں تو ہو جائے گا، عقد تام ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی شخص کا کلام دو کے قائم مقام نہیں ہو رہا بلکہ ایک کا اس کے قائم مقام اور ایک کا اس کے قائم مقام۔ اب چونکہ اجازت نہیں ہے یا ولایت نہیں ہے یا اصالت نہیں ہے تو پھر وہ اجازت پر موقوف رہے گا، لیکن عقد ایک جانب سے نہیں ہوا بلکہ دو جانب سے ہو رہا ہے، ایک جانب سے ایجاب اور دوسری جانب سے قبول، تو عقد تو تام ہو گیا نا۔ یہ اور بات ہے کہ مامور نہیں ہے تو
تو وہ نافذ نہیں ہوگا. ابھی نافذ کب ہوگا؟ جب کہ اجازت مل جائے گی. ہاں اسی مجلس میں ہونا چاہیے. جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، میں زید کی طرف سے وکیل وہ بن گیا، فضولی بن گیا، اور آپ ہندا کی طرف سے فضولی بن گئے. اسی مجلس میں نے کہا کہ میں نے زید کا نکاح ہندا کے ساتھ کر دیا، آپ لوگ گواہ ہو جائیے. اور آپ ہندا کی طرف سے وہی سی مجلس میں ہمارے ہی سوال کے جواب میں کہا ہاں میں نے اس کی جانب سے اس عقد کو قبول کر لیا. اب دونوں تک خبر پہنچی، زید تک خبر پہنچی کہ دستگیر صاحب نے میرا نکاح جو ہے کر دیا ہے. اچھا بہت اچھی بات ہے، کر دیا ہے، مجھے منظور ہے. ادھر ہندا تک پہنچی کہ شاہد نے میرا نکاح کر دیا ہے زید کے ساتھ، اس کو بھی رضامندی ہو گئی تو نکاح منعقد ہو جائے گا. ہاں تو بات ہی میں نہ پہنچی. ہم اور آپ جو ایجاب اور قبول کر، یہی ایجاب اور قبول ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک مجلس میں ہونا چاہیے، یہ دونوں ایک مجلس میں ہونا چاہیے. اگر ہم دونوں مامور ہوتے، ہم لڑکے کی طرف سے آپ لڑکی کی طرف سے مامور ہوتے، تو ایک ہی مجلس میں ہو کر کے وہ منعقد ہو کر کے لازم بھی ہو جاتا، نافذ بھی ہو جاتا. لیکن دونوں مامور نہیں، دونوں بے طلب استاذ ہیں، تو عقد تو پا لیا گیا، ایجاب اور قبول، اسی کا نام عقد ہے. تو عقد کو منعقد ہو گیا. لیکن اب یہ نافذ بھی ہوگا، کب نافذ ہوگا؟ جس مجلس میں پہنچے، اسی مجلس میں نہیں جو ہماری اور آپ کی ہے. ہماری اور آپ کی جو مجلس ہے، اس مجلس کا اعتبار نہیں ہے، تو عقد ہو گیا. اب نفاذ کے لیے کیا ہے کہ جس مجلس میں اس کو خبر پہنچے، کھیت میں کام کر رہا ہے وہ بندہ، وہی خبر پہنچی، کسی نے پہنچا کہ تمہارا نکاح کر دیا، وہی اس کو قبول کرنا ہے اگر نافذ کرنا چاہے. نہیں اس وقت کچھ کیا تو نہیں ہوگا. چلیے، وَلَوْ جَرَى الْعَقْدُ بَيْنَ الْفُضُولِيَّيْنِ. اور امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو جیسے مامور ہو دونوں جانب سے، ایک ہی شخص ہے دونوں جانب سے مامور ہے، اور اس نے گواہوں کی موجودگی میں کہہ دیا کہ آپ لوگ گواہ ہو جائیے، میں نے فلاں کا نکاح فلاں سے کر دیا، فلاں میرا وکیل ہے اور فلاں میرا موکل ہے اور فلانی میری موکلہ ہے، ان دونوں کا نکاح میں نے آپ حضرات کی موجودگی میں کر دیا، آپ لوگ گواہ ہو جائیے. تو کہہ رہے نکاح ہو جاتا ہے، لازم بھی ہو جائے گا. کہہ رہے کہ جیسے دونوں جانب سے جب ایک ہی شخص مامور ہو اور مجلس میں عقد کرے تو وہ عقد منعقد بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نافذ بھی ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ایک ہی شخص دونوں جانب سے بغیر اجازت کے فضولی طور پر اسی انداز سے عقد کر دے تو بات تو وہی ہوئی. فرق کہاں ہو رہا ہے؟ ایک میں یہ ہے کہ دونوں جانب سے اجازت ہے، اور دوسری والی صورت میں کیا ہے کہ کسی جانب سے اجازت نہیں ہے، فضولی ہے. تو یہ فرق ہے. تو اس فرق کو ہم ملحوظ بھی رکھ رہے ہیں حکم میں بھی، اس فرق کو ہم حکم میں بھی ملحوظ رکھتے ہیں کہ پہلی والی صورت میں جہاں اجازت ہے تو نافذ، اور دوسری والی صورت میں فوراً نافذ نہیں، موقوف، نافذ نہیں بلکہ موقوف ہے. یہ کہتے ہیں امام ابو یوسف. چلیے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی شخص، اصل تو یہ ہے کہ عقد دو شخصوں کے کلام سے ہو، عاقدین کے کلام سے، اصل یہ ہے. ہاں حکمن ایک ہی شخص کا کلام دو کی منزل میں ہو جائے، ایجاب اور قبول کی منزل میں ہو جائے، یہ کب ہوگا؟ یہ فضولی والی صورت کے علاوہ میں ہوگا. دونوں جانب سے معمور ہو تو ہم مان لے رہے ہیں وہاں پر ایک ہی شخص کا کلام دونوں کی منزل میں. ولو جرا، ہر ایک جو ہے مثال بھی دیں گے، مطلب مقیس علیہ بھی دکھائیں گے، تشبیہ بھی دیں گے. دیکھیے جیسے فلاں میں ہے، وہ بھی کہیں گے ہاں ہم بھی دے رہے ہیں جیسے فلاں میں ہے، اپنے اپنے موقف کے مطابق. دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اور اگر عقد دو فضولیوں کے درمیان جاری ہو، یا ایک فضولی اور ایک اصیل کے درمیان، مگر دو شخص ہوں جاری ہو، جازا بالاجماع، تو بالاجماع یہ نکاح جائز ہے. یعنی ائمہ تینوں کے نزدیک، طرفین کے نزدیک تو تھا ہی، یہ امام ابو یوسف کے نزدیک تو تھا ہی، اس صورت میں طرفین کے نزدیک بھی جائز ہے جب دو ہو گئے. ہوا یقول، امام ابو یوسف کہتے ہیں. اب دیکھیے یہ جو جواب دیا جا رہا ہے، یہ جو بالاتفاق ہے بالاجماع والا، اس کی دلیل نہیں دینی ہے،
بالاجماع جو ہے اس کا نہیں، وہ جو اختلافی ہے اس کا، ان کی دلیل الگ اور طرفین کی دلیل الگ ہے۔ ہوا یقول لو کان مامورا من الجانبین ینفذ، کہتے ہیں کہ اگر وہی ایک شخص دونوں جانب سے مامور اور وکیل رہا ہوتا، ینفذ تو نکاح نافذ ہو جاتا۔ ایک ہی شخص ہے، دونوں جانب سے مامور ہے، تو آپ کے نزدیک بھی ہے کہ نکاح نافذ ہو جائے گا، نکاح بھی ہو جائے گا، نافذ بھی ہو جائے گا۔ فَإِذَا كَانَ فضوليًا، پس اگر وہ ایک ہی شخص دونوں جانب سے فضولی ہو تب بھی نکاح تو منعقد ہونا ہی چاہیے۔ ہاں نافذ نہ ہو، کہہ رہے ہیں کہ یتوقف ہو تو موقوف رہے گا، ہم فرق دکھا دے رہے ہیں بھئی دونوں میں ایک ہی شخص کیا کر رہا ہے، تنہا ایجاب و قبول کر رہا ہے، معمور والی صورت میں بھی اور فضولی والی صورت میں بھی، ٹھیک ہے، ایک ہی شخص دونوں میں کر رہا ہے۔ تو جیسے اس میں ہو رہا ہے نکاح منعقد کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر کے نافذ بھی ہو جا رہا ہے، تو اس میں بھی کم سے کم نکاح تو منعقد ہو ہی جانا چاہیے۔ جب ایک ہی شخص وہاں کر سکتا ہے تو ایک شخص یہاں بھی کر سکتا ہے۔ ہاں اجازت نہیں ہے تو جس میں اجازت ہے وہاں پر نافذ، اور جس میں اجازت نہیں ہے وہاں پر موقوف۔ یہ دلیل ہے ان کی۔ وَسَارَ كَالْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ، اور یہ مسئلہ خلا، طلاق علی مال، جو علی مالن آ رہا ہے نا، طلاق سے بھی متعلق ہے اور اعتاق سے بھی متعلق ہے، اور یہ مسئلہ خلا، طلاق علی مال اور اعتاق علی مال کی طرح ہو گیا۔ دیکھیے اب کیا مطلب ہے خلا کی طرح ہو گیا؟ سب سے پہلے تو آپ کو خلا اور طلاق علی مال میں فرق معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ بظاہر دونوں ایک ہی صورت معلوم ہوتی ہے۔ بھئی خلا میں بھی چیز یہی ہوتی ہے، مال کے اوپر طلاق ہوتی ہے، اور طلاق علی مال تو لفظی بتا رہا ہے کہ مال کے اوپر طلاق ہوتی ہے، تو فرق دونوں میں کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ فرق ہے معنی کے اعتبار سے، جیسے لفظ کے اعتبار سے فرق ہے کہ ایک کو خلا کہتے ہیں، ایک کو طلاق علی مال کہتے ہیں، دونوں میں معنی کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ جانیے کہ اتنا تو دونوں مشترک ہیں اتنے میں کہ دونوں سے جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق بائن واقع ہوگی، طلاق رجعی نہیں ہوگی۔ اگر صحیح ہو رہی ہے طلاق علی مال اور خلا تو طلاق بائن واقع ہوگی۔ ہاں اب فرق کہاں رہا وہ سنیے، فرق آ رہا اس بات میں کہ اگر خلا ہوا ہے، خلا میں بھی مال کا ذکر آئے گا نا، شوہر نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے خلا کیا اس گھر کے بدلے میں، یا اتنے روپے کے بدلے میں، اس گھوڑے کے بدلے میں، فلاں گاڑی جو کھڑی اس کے بدلے میں، کوئی مال کا ذکر اس میں بھی آئے گا۔ اسی طریقے سے طلاق اعلی مال میں بھی آئے گا کہ میں نے اتنے روپے کے بدلے فلاں کو طلاق دے دیا۔ تو یہ ہوا۔ تو اب دیکھیے اگر دونوں صورتوں میں خلا میں بھی اور طلاق اعلی مال میں بھی جو مال عوض بنا ہے اگر وہ مال متقوم ہے، یعنی ہماری شریعت میں اسے مال کہا جاتا ہے، مال متقوم ہے، تو ایسی صورت میں دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا اس بات میں کہ دونوں طلاق بائن ہیں، دونوں طلاق بائن ہیں۔ اور اگر اتفاق سے وہ مال جو ذکر کیا گیا ہے وہ مال غیر متقوم ہے، مردار کے اوپر خلا کیا یا طلاق دی، شراب کے اوپر خلا کیا یا طلاق دی، یہ ہماری شریعت میں مال نہیں ہے، مال غیر متقوم اسے کہیں گے۔ تو اس صورت میں اگر خلا اس طرح سے ہوا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ دینا تو دونوں صورتوں میں کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب مال غیر متقوم ہے اس پر مالک بننا مالک بنانا ہمارے ہاں جائز ہی نہیں ہے۔ شراب ہے تو نہ مالک بننا جائز اور نہ مالک بنانا جائز، نہ اپنے لیے خریدنا جائز نہ دوسرے کے لیے خریدنا جائز ہے۔ تو یہ ہے، تو اس لیے ایسی چیز کو جب اس نے بدل خلا یا بدل طلاق بنایا تو کچھ بھی اس کے اوپر دینا نہیں ہوگا۔ فرق تھوڑا سا آگے ہو جائے گا کہ طلاق علی مال والی اگر صورت تھی تو اب اس کی یہ طلاق علی مال نہیں رہے گی، مطلق طلاق ہوگی۔ کیا ہو گئی؟ مطلق طلاق ہو گئی، اور جب مطلق طلاق ہوگی، لفظ طلاق استعمال کیا ہے تو وہ طلاق صریح ہے، اور طلاق صریح سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، لہذا اس صورت میں طلاق رجعی ہوگی کیونکہ معاوضہ بنا نہیں، معاوضہ
بنانے، طلاق رجعی ہو جائے گی، لہذا اسے اختیار رہے گا رجعت کرنے کا۔ اور خلا والی صورت میں اگرچہ مال جس کو قرار دیا وہ مال غیر متقوی میں، لیکن لفظ خلا خود جو ہے طلاق کنایا سے طلاق بائن سے کنایا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ طلاق بائن بنے گی، دینا تو کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کا یہ خلا کیا بنے گا؟ طلاق بائن ہی بنے گا۔ فرق ہو گیا نا یہاں پر، مال متقوی میں تو کوئی فرق نہیں طلاق بائن ہونے میں، یہ بھی طلاق بائن اور یہ بھی طلاق بائن۔ مال غیر متقوی میں تو وہاں پر طلاق بائن اور رجعی ہونے میں فرق ہو جائے گا، طلاق اعلی مال والی صورت ہے تو طلاق رجعی، اور خلا والی صورت ہے تو طلاق بائن۔ اچھا، دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ خلا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خلا کرنے سے پہلے جو حقوق زوجیت تھے، اس کا اس پر اور اس کا اس پر، خلا کرتے ہی وہ جو پہلے تھے بعد میں جو ہو رہے ہیں وہ نہیں، وہ سب کے سب ثابت ہو جائیں گے۔ جیسے مہر پہلے سے نہیں اس کے اوپر ہے، شوہر کے اوپر کہ خلا کر رہا تھا وہ تو عقد کر رہا جب ہی ہو گیا ہے، تو مہر یہ ثابت ہو جائے گا، مہر اب شوہر کو دینا نہیں رہے گا خلا والی صورت میں۔ لیکن طلاق والی صورت میں اگر طلاق اعلی مال ہوئی ہے تو مہر تو دینا ہی رہے گا، وہ ثابت نہیں ہوگا، بات سمجھ میں آئی؟ اسی طریقے سے اگر نفقہ گزشتہ مہینوں کا رہ گیا ہے، خرچہ کھانے پینے کا اس نے ادھار کسی طریقے سے چلایا اور اس کا خرچہ جو ہے دینا رہ گیا ہے، کھانا پینا کپڑا وغیرہ، تو خلا اگر ہو رہا ہے تو وہ نفقہ ماضیہ ساقط ہو جائے گا، نفقہ ماضیہ ساقط ہو جائے گا، اور طلاق اعلی مال اگر ہو رہی ہے تو پھر وہ ساقط نہیں ہوگا، بات سمجھائی؟ تو یہ اس طرح سے فرق ہے دونوں میں کچھ۔ ہاں اگر خلا کے بعد وہ چیز واقع ہو رہی ہے، لازم ہو رہی ہے، تو وہ کیسے ساقط ہوگی؟ خلا کی وجہ سے ساقط ہو رہی ہے نا، تو ما قبل میں جو رہے گی وہ ساقط ہوگی، خلا کے بعد جو چیز لازم ہو رہی ہے تو اس میں خلا کا دخل کہاں ہوگا؟ تو خلا کے بعد کیا چیز لازم ہو رہی ہے؟ عدت کا نفقہ، یہ خلا جب ہوگا وہی طلاق بنے گی، تو اب عدت آگے نہ بنے گی، عدت جب آئے گی تو عدت کا نفقہ تب لازم ہوگا، جب تک عدت کا مسئلہ نہیں ہے، زوجیت چل رہی ہے تو پھر وہ نفقہ رہے گا نکاح والا، تو اب عدت کا نفقہ یہ باقی رہے گا، خلا اسے ساقط نہیں کرے گا۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں، ورنہ آپ کہیں گے کہ یار اس میں بھی مال دینا رہتا ہے اس میں بھی مال دینا، صرف لفظوں کی ہیرا پھیری ہے، لفظوں کا فرق ہے، تو فائدہ کیا دونوں کو الگ الگ ذکر کرنے سے؟ تو یہ بعض صورتوں میں اس طرح سے فرق ہوتا ہے۔ چلیے، تو اب دیکھیے اس میں کیا ہے کہ شوہر نے خلا کیا بیوی سے، کیا کہا؟ بیوی موجود نہیں ہے، دیکھیں ایک چیز یہ بھی رکھیے اس میں یاد کہ یہ ایک طریقے سے معاوضہ ہوتا ہے، اس میں بیوی کو دینا پڑتا ہے نا، طلاق اعلی مال ہو یا خلا اعلی مال ہو، بیوی کو دینا پڑتا ہے، معاوضہ ہوتا ہے، ادھر سے دیتا ہے طلاق، ادھر سے کیا ہے؟ مال دینا پڑتا ہے، تو بیوی کی جانب سے یہ عقد معاوضہ بنتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر شوہر نے بیوی کی موجودگی کے بغیر، بیوی موجود نہیں ہے، غائب ہے، اور مجلس میں کہا لوگوں سے کہ میں نے اپنی بیوی کو اتنے روپے کے بدلے اپنی بیوی سے خلا کر لیا، یا اتنے روپے کے بدلے میں نے طلاق دے دی، یا آقا ہے اپنے غلام کو کہہ رہا اس کی موجودگی کے بغیر کہ میں نے اپنے فلاں غلام کو اتنے روپے کے بدلے آزاد کر دیا، یعنی مکاتب بنا دیا اسے۔ تو اب دیکھیے اس میں کیا ہوا؟ ایجاب صرف پایا گیا، کیا پایا گیا؟ ایجاب صرف پایا گیا، قبول بھی ادھر سے نہیں ہو رہا ہے، کہہ دیا اس نے۔ اب بعد میں مجلس پتہ نہیں کتنی بدلی، بعد میں اس بیوی کو خبر پہنچی کہ میرے شوہر نے مجھ سے خلا کر لیا اتنے روپے کے بدلے، یا مجھے اتنے روپے کے بدلے طلاق دی ہے، تو جب وہ منظور کرے گی جب جا کر کے یہ نافذ ہوگا، جب وہ منظور کرے گی جب جا کر کے یہ نافذ ہوگا۔ تو اب جب اس نے منظور کیا، جس دوسری مجلس میں جب خبر پہنچی اسے منظور کر لیا، تو اب یہ نافذ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے غلام نے منظور کر لیا پیسہ دینا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ آزادی اتنے روپے کے بدلے منظور ہے، مجلس بدل گئی ہے، منظور کہہ دیا اس نے، تو اس کا یہ عقد کتابت نافذ ہو جائے گا، مکاتبہ کا جو عقد ہوا یہ کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا، طلاق اعلی مال بھی نافذ ہو جائے گی اور خلا بھی نافذ ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر یہ کہتے ہیں
امام ابو یوسف کہ دیکھیے یہاں پر بھی تو وہی چیز ہو رہی ہے، یہاں پر بھی وہی چیز ہو رہی ہے کہ صرف شوہر ہے، بیوی جس کو پیسہ دینا پڑ رہا ہے وہ نہیں موجود وہاں پر، اس نے اسی مجلس میں قبول نہیں کیا ہے۔ ایک ہی شخص ہے جو شوہر ہے، تنہا وہی کہہ رہا ہے کہ میں نے خلا کیا، میں نے طلاق دی، یا میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا، وہاں پر سامنے والا جو فریق ہے وہ موجود نہیں، جس کی جانب سے عقد معاوضہ بنتا ہے۔ دوسری مجلس میں اس تک خبر پہنچتی ہے اور اس نے قبول کر لیا تو ٹھیک، نہیں قبول کیا تو ختم ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی جانب سے ایک ہی پایا گیا، ایک جانب سے ایک ہی پایا گیا کلام، تو اب جب تک اسی مجلس میں دوسرا بھی نہ پایا جائے تو نہ مانا جائے، تو ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری مجلس میں دوسرا پایا جا رہا تب بھی اس کا اعتبار کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، مطلب ایک ہی جانب سے نہ پایا گیا، جب اس کی جانب سے عقد معاوضہ ہے تو جب تک اس کی جانب سے قبول نہیں ہوگا جب تک بیکار ہے۔ تو اب ایجاب اور قبول دونوں ایک مجلس میں ہونا چاہیے، ایجاب اور قبول دونوں ایک مجلس میں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک مجلس نہیں ہو رہی ہے، صرف شوہر نے اس مجلس میں کہا، بیوی وہاں پر موجود نہیں ہے، تو بعد میں دوسری مجلس میں اس تک خبر پہنچی، اس نے کہہ دیا ٹھیک مجھے منظور ہے، تو صحیح ہو جاتا ہے۔ تو ماورائے مجلس پر تو گیا، ماورائے مجلس پر تو گیا، یہ کیسے آخر ہو رہا؟ اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہ ایک جانب سے ہو گیا، ایک جانب سے ہو گیا، دوسری جانب سے فضولی تھا، تو ایجاب باقی رہے، ماورائے مجلس تک بھی باقی رہے، جب اس تک خبر پہنچے اس نے وہ چاہے تو نافذ کر دے، چاہے تو اسے رد کر دے۔ چلیے، تو وہی انہوں نے کہا وہ سارا کل خلع و طلاق والاعتاق علی مال، اور یہ مسئلہ خلا، طلاق علی مال اور اعتاق علی مال کی طرح سے ہو گیا کہ دیکھیے ماورائے مجلس تک باقی رہتا ہے اور موقوف ہو کر کے رہتا ہے۔ وَلَهُمَا أَنَّ الْمَوْجُودَ شَطْرُ الْعَقْدِ، اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو موجود یہاں پر ہوا ہے، جو وجود میں آیا ہے اس عقد میں، وہ کیا آیا ہے؟ عقد کا دونوں رکن آیا ہے، ایجاب اور قبول دونوں آ گیا ہے؟ نہیں، ایک ہی نہ ہوا ہے، ایک ہی ایجاب ہوا ہے صرف۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ موجود عقد کا ایک شطر ہے، یعنی ایک رکن ہے ایجاب، لأنه شطر حالت الحضرت، اس لیے کہ اس کا یہی جملہ جو غیبوبت کی صورت میں اس نے کہا ہے، وہی جملہ اگر اس بیوی موجود رہتی، دوسرا عاقد موجود رہتا، اس صورت میں کہتا، جب بھی اس کا یہی جملہ ایک ہی شطر مانا جاتا، اگر موجود رہتی جب بھی ایک ہی شطر مانا جاتا۔ تو جب موجودگی میں، جیسے لڑکا لڑکی موجود ہیں، دو گواہ ہیں، لڑکے نے کہا کہ میں نے تم سے اتنے روپے پر نکاح کیا، تو یہ ایجاب ہوگا یا ایجاب اور قبول دونوں ہوگا؟ صرف ایجاب ہوگا نا۔ تو ایسی اگر لڑکی موجود نہ ہو اور یہ کہے کہ میں نے اپنا نکاح فلاں سے کر دیا، تو ایجاب ہی رہے گا نا، یہ قبول بھی رہے گا۔ کرے لنو شطر علی حالت الحضرت، کیوں یہ ایک ہی شطر ہے عقد کا؟ کر اس لیے کہ موجودگی کی حالت میں بھی یہ ایک ہی شطر بنتا ہے، ایک ہی رکن بنتا ہے۔ فقضا عند الغیبت، تو ایسے ہی غیبوبت کی وقت بھی وہ ایک ہی شطر بنے گا۔ والشطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس، اور عقد کا ایک حصہ، ایک رکن، یہ ماورائے مجلس پر موقوف نہیں ہوتا ہے۔ پہلے عقد تام ہو جانا چاہیے ایک ہی مجلس میں، پھر اگر اجازت نہیں ہے تو موقوف رہے گا۔ پہلے تو عقد تام ہونا چاہیے نا، عقد تام ہی نہیں ہوا، ایک ہی جانب سے پایا گیا ہے۔ کما فی البیع، جیسا کہ بیع والی صورت میں، بیع والی صورت میں کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا کہ مشتری کی جانب سے آپ بائع فضولی بن گئے اور اپنی جانب سے بائع بن گئے، آپ نے کہا کہ میں نے اپنا یہ سامان اپنے فلاں ساتھی سے بیچ دیا، آپ لوگ گواہ ہو جائیے، بیچ دیا، تو یہ صرف ایجاب پایا گیا، اس مجلس میں قبول نہیں پایا گیا۔ اب بعد میں جب اس آپ کے ساتھی جس کو آپ نے مشتری بنایا ہے اس تک خبر پہنچی، وہ نافذ کر دے تو نہیں نافذ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ پر بھی، اس لیے نافذ صرف نفاذ باقی رہنا چاہیے، انعقاد نہیں باقی رہنا چاہیے، دونوں بند جانا چاہیے،
اور یہاں پر ایک ہی جب پایا بدھنا کہاں ہوگا، ارتباط کہاں ہوگا؟ جیسا کہ بے میں بخلاف المامور من الجانبین، برخلاف دونوں جانب سے معمور کی، اسی معمور من الجانبین پر قیاس کیا تھا کہ جیسے معمور من الجانبین ہے تو وہاں پر کیا ہے عقد تام ہو کر کے نافذ بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے اگر معمور من الجانبین نہ ہو، فضولی من الجانبین ہو، تو وہی چیز ہونی چاہیے، بس نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں اس کے برخلاف ہے، کیوں؟ لأنه ينتقل كلامه الى العاقدين، کیونکہ اس کا کلام جو معمور ہے اس کا کلام عاقدین کی جانب منتقل ہو جاتا ہے، کہتا تو وہ ہے لیکن منتقل ہوتا ہے موکل کی جانب۔ وما جرى بین الفضولیین عقد تام، ہاں اب رہی بات کہ دو فضولی اگر بن گئے تو آپ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، ہاں اجازت پر موقوف رہے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ دو فضولی جب ہو جائیں گے تو ایجاب اور قبول دونوں پا لیا گیا، حقیقتاً ایجاب اور قبول دونوں پا لیا گیا، دو لوگوں کی جانب سے، دو لوگوں کی جانب سے حقیقتاً پا لیا گیا، حکماً نہیں۔ کہہ رہے وما جرا، اور جو دو فضولیوں کے درمیان جاری ہوا عقد، عقد تام، وہ عقد تام ہے، کیونکہ ایجاب اور قبول دونوں وہاں پر پایا گیا ہے، اور حقیقتاً دونوں ایجاب اور قبول پایا گیا ہے۔ وَكَذَا الْخُلَعُ وَأُخْتَاهُ، ایسے ہی خلا اور اس کی دونوں نظیریں، یعنی اعتاق علی مال اور طلاق علی مال، یہ تینوں چیزیں بھی عقد تام ہو جاتی ہیں۔ عقد تام کا مطلب کیا ہو گیا؟ دیکھیے، عقد تام کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کی جانب سے اگر یہ چاہے کہ رد کر دے تو رد ہو جائے، تو رد نہ ہو، اگر رد نہیں ہو رہا، رد کرنے کے باوجود اسے کیا کہیں گے کہ یہ عقد اس کی جانب سے تام ہو گیا اور لازم ہو گیا ہے، اور اگر دوسرے والے کے قبول کرنے سے پہلے رد کر دے اور رد بھی ہو جائے تو کہا جائے گا کہ عقد تام نہیں ہے۔ ایجاب اور قبول والی صورت میں، یعنی یہ خلا وغیرہ سے ہٹ کر کے جو صورت چل رہی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے مجیب اگر چاہے تو اپنے ایجاب کو رد کر دے، جیسے کہ ہم اور آپ دونوں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیچنے والے ہیں، آپ خریدنے والے ہیں، ہم نے کہا کہ ہم نے یہ موبائل آپ سے اتنے روپے میں بیچ دیا، تو ہماری جانب سے لازم ہو گیا؟ یہ نہیں لازم ہوا۔ آپ کے قبول کرنے سے پہلے ہم نے کہا نہیں ہم نے اس بھائی کو ختم کر دیا، تو ختم ہو جائے گا، لیکن جب آپ قبول کر لیں گے تب اب نہیں ختم ہوگا، دونوں کی رضامندی سے ختم ہوگا تب۔ تو اب اس صورت میں کیا ہے کہ ہماری جانب جب ایک ہی جانب سے پایا گیا، جیسے لڑکے ہی نے صرف کہا مجلس کے اندر میں نے اپنا نکاح تم سے کیا، ایک ہی جانب سے پایا گیا، تو یہ عقد تام نہیں ہوا، یہ عقد تام نہیں، لازم نہیں ہوا اس کی جانب سے، اس کے قبول کرنے سے پہلے فوراً رد کر سکتا ہے، نہیں میں نے اس کو رد کر دیا تو رد ہو جائے گا۔ چلیے آئے، اچھا اجازت والا نا، ہاں چلیے، ہاں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عقد تام نہیں ہوتا، ایک جانب سے ایجاب کر لیتا ہے، اس کو لوٹانے کا وہ رہتا ہے، یہاں تک کہ لوٹانا ہی نہیں، وہ بھی خاموش ہے، بھی خاموش، یہ اٹھ کر کے چلا گیا مجلس چھوڑ کر کے، مجلس جب چھوڑ کر کے چلا گیا بعد میں اس نے قبول کیا بیٹھے جب بھی رد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے۔ اس کے برخلاف خلا اور اس کی دونوں بہنیں یعنی اس کی دونوں نظیریں، ان میں ایسا نہیں ہے، یہ تصرف یمین ہوتا ہے۔ تصرف یمین کا مطلب کیا ہوا؟ قسم والا تصرف، کوئی شخص اگر کسی بات کی قسم کھا لے تو کیا اسے واپس لوٹا سکتا ہے؟ نہیں میں اپنی اس قسم سے رجوع کرتا ہوں، کر سکتا ہے نہ، اب اسے پوری کرنا ہوگا، یا اگر پوری نہیں کرنا تو اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے نا، لازم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ چیز بھی کیا ہے؟ طلاق دینا مال ہی پر، یا خلا کرنا مال پر، یا مال کے اوپر اسے کیا کرنا، وہ یہ آزاد کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ تصرف یمین ہے۔ یہاں تک کہ اگر دوسری جانب سے معاوضہ نہ ہوتا تو مستقل یہی تصرف ہوتا، اگر دوسری جانب سے معاوضے کی نہ رہتی، جیسے مطلق کہہ دیا میں نے اسے طلاق دیا، ختم، نافذ، لاکھ کہتا رہے کہ نہ میں نے اسے ختم کر دیا، میں نے جو اپنے قول کو رد کر دیا، کچھ نہیں ہوگا،
لیکن دوسری جانب سے چونکہ اگر معاوضہ ہے تو اس کی بھی مرضی کا اعتبار کیا گیا ہے. اس کی جانب سے تو ہو گیا تصرف، اب یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، واپس نہیں لے سکتا، اب اس کے رحم و کرم پر ہے، وہ چاہے تو نافذ کر دے اور چاہے تو اسے رد کر دے. تو اس وجہ سے اس کی جانب سے عقد تام ہو جا رہا ہے، اس کی جانب سے شوہر کی جانب سے یا آقا کی جانب سے عقد تام ہو جا رہا ہے. تام کا مطلب ہوا کہ اگر یہ واپس بھی کرنا چاہے، اپنے ایجاب کو رد بھی کرنا چاہے تو رد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب اس کی جانب سے لازم ہو گیا، تام ہو گیا، تو ماورائے مجلس تک بھی یہ باقی رہے گا، ماورائے مجلس تک یہ باقی رہے، کیونکہ اب یہ رد نہیں کر سکتا ہے تو یہ لگا رہے گا لازم ہو کر کے، دوسری مجلس میں بھی یہ رہے گا. لیکن اگر لازم نہیں ہوا ہے تو مجلس بدلتے ہی اس کا اثر ختم ہو جائے گا، انویلڈ ہو جائے گا. چلیے کہہ رہے وَقَذَلْ خُلَعُ وَأُخْتَاهُ، اسی طریقے سے خلا اور اس کی دونوں نظیریں یہ بھی عقد تام ہو جاتی ہیں اس کی جانب سے، شوہر اور آقا کی جانب سے. لِأَنَّهُ تَصَرُّفُ يَمِينٍ مِّن جَانِبِهِ، اس لیے کہ یہ مرد کی جانب سے تصرف یمین ہوتا ہے. حَتَّى يَلْزَمُ فَيَتِمُّ بِهِ، یہاں تک کہ وہ لازم ہو جاتا ہے اس کی جانب سے اور اسی سے تام ہو جاتا ہے. اور جب اسی کی جانب سے لازم ہو گیا، تام ہو گیا، تو پھر ماورائے مجلس پر بھی وہ باقی رہے گا، لہذا اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. دیکھیے ومن امر رجلا ان یزوجہ امرأۃ فزوجہ اثنتین فی عقدۃ، اور اگر کسی نے کسی مرد کو اس بات کا حکم دیا، یعنی اسے وکیل بنایا کہ وہ اس کا نکاح کسی ایک عورت سے کر دے، امرأۃ اس نے کہا، امرأتین نہیں کہا ہے، ایک عورت سے وہ کر دے. فزوجہ اثنتین فی عقدۃ، کہہ رہے تو اس نے اس کا نکاح ایک ہی عقد میں دو عورتوں سے کر دیا. کہہ رہے لم تلزم ہو واحدۃ منہما، تو ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کے لیے لازم نہ ہوگی، کوئی بھی. کیوں؟ لأنہ لا وجہ الی تنفیذہما، کیونکہ دونوں کو نافذ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے کہ دونوں کو نافذ کر دیا جائے. کیوں؟ للمخالفت، اس کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے. اس نے تو ایک سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا نا، اب دونوں سے اس نے شادی کر دیا تو اس کے حکم کی مخالفت ہوئی، لہذا دونوں میں اس کے حکم کو نافذ نہیں کر سکتے. ولا الی التنفیذ فی احداہما غیر عین للجہالت. اب ایک یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے ان میں سے کسی ایک میں ہی نافذ کر دیجئے، کسی ایک میں ہی غیر معین طور پر نافذ کر دیجئے. کریں اس کی بھی کوئی صورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ غیر تعین کے ساتھ غیر معینہ طور پر کسی ایک میں نافذ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور نہ ان میں سے کسی ایک میں غیر معین طور پر نافذ کرنے کی کوئی صورت ہے، للجہالت، جہالت ہونے کی وجہ سے. کیونکہ جب جہالت رہے گی کون ہے اس میں تو پھر وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا، جو نکاح کا اثر ہے وہ مرتب نہیں ہو پائے گا. ولا الی التعیین، اور اگر آپ چاہیں کہ چلو اپنی جانب سے کسی ایک کو معین کر لیں تو اس کی بھی صورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی ترجیح نہیں ہے، وجہ ترجیح کوئی ہونی چاہیے. ولا الی التعیین، اور نہ تعیین کی کوئی صورت ہے، لعدم الاولویت، کوئی اولویت نہ ہونے کی وجہ سے، ترجیح نہ ہونے کی وجہ سے. فتعین التفریق، لہذا تفریق متعین ہو گئی، یعنی ختم ہو جائے گا وہ نکاح. چلیے